وید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یدا یدا ہی دھرمسّ گلانربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمسّ تداتمانم سرجامہم۔ اس زمین پر جب جب اچھائی کو لانے کی بات ہوتی ہے، برائی کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے، تو گیتا کہتی ہے کہ اس وقت انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں پرماتما روپ دھارن کر کے اس زمین پر آتا ہے اور وہ زمین پر اصلاح کا کام کرتا ہے۔ ہندو بھائی ہوتے تو ان کو یہ اچھا پیغام سننے کو ملتا، لیکن 1 بجے تک وہ نہیں جاگتے، وہ زیادہ سے زیادہ مغرب سے لے کر 8-9 بجے تک رہتے۔ خیر، تو بقدر ضرورت 23 سال میں اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ دنیا کی ساری کتاب جو آسمان سے اتاری گئی، ان کے اندر انسان نے اپنی زبان کو بھی داخل کر دیا، یعنی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، بائبل ہے، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، اوسطا، دساتیر وغیرہ یہ کتابیں ہیں۔ ان کتاب میں ان کے پادریوں نے، ان کے گرو نے جب جب نئی ایڈیشن شروع کی، اپنی طرف سے کوئی لائن داخل کر دیا اس میں۔ قرآن دنیا کی وہ واحد الہامی کتاب ہے، اس میں ایک حرف بھی انسان کی طرف سے بدلا نہیں گیا، ایڈ نہیں کیا گیا، اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور کو بائبل بولتے ہیں آج کی تاریخ میں، سب کو ملا کے، لیکن میں الگ الگ اس لیے بول رہا ہوں چونکہ الگ الگ نبی پر یہ کتاب اتری تھی۔ توریت حضرت موسیٰ پر، توریت کی زبان کیا تھی؟ زبان، کس زبان میں توریت کو اللہ نے زمین پر اتارا؟ عبرانی زبان۔ آج عبرانی زبان نہیں بولی جاتی، نہ ہی پڑھائی جاتی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کی زبان آرامی زبان تھی۔ آرامی زبان کی کیا تاریخ ہے؟ آج اس کا نام و نشان نہیں ہے، نہ کہیں یہ زبان پڑھائی جاتی ہے یہ لینگویج، اور نہ ہی کہیں کسی کتاب میں مطالعے کے طور پر کہیں پر آپ کو نظر آئے گا۔ آرامی زبان بھی ختم۔ اوسطا پارسی مذہب کی کتاب ہے، اوسطا دساتیر۔ تو اوسطا کتاب جو پارسی مجوسی لوگ ہوتے ہیں، ان کی کتاب کا نام اوسطا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کسی زمانے میں آسمان سے زمین پر ایشور نے اتارا۔ تو اوسطا کی زبان پارسی زبان ہے، اور پارسی زبان بھی آج کی تاریخ میں نہ ہی پڑھائی جاتی ہے، نہ ہی سکھائی جاتی، نہ بولی جاتی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور زبور کی زبان سریانی زبان، سریانی زبان آج کہیں پر آپ اس کے بولنے والے کو دیکھیں گے، اور نہ ہی یہ کتاب، نہ یہ کہیں پڑھائی جاتی، سکھائی جاتی۔ سنسکرت، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھرو وید، 4 there are 4 Vedas are found in entire India, in Asia مہادیپ۔ پورے بر صغیر میں یہ 4 وید سناتنی بھائیوں کے پاس ملتے ہیں، یہ 4 وید۔ ان کی زبان کون سی ہے؟ سنسکرت۔ سنسکرت زبان میں کوئی بات کرے گا، آپ نے دیکھا کسی کو بات کرتا ہوا نہیں۔ سنسکرت زبان میں کہیں گا کہ میرا نام عبداللہ سالم، اہم عبداللہ سالم استی، آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ مم گرو ہم، جو کی ہاٹ پترا باڑی استی، مم نم مائی نیم، میرا نام، مم گرو ہم، میرا گھر، اہم میں، یہ سنسکرت زبان۔ آپ نے اس زبان میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ اتر پردیش کا لال بجکر ایک مرتبہ صرف شپت لیا تھا شروع میں، جب وہ جیت کر کے گئے تھے تو انہوں نے صدن میں سنسکرت زبان میں شپت لیا تھا۔
اس کے بعد سے لے کر آج تک کوئی بھی ایک ویکتی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سنسکرت زبان بولتے ہیں یا ہم سیکھتے ہیں۔ تو سنسکرت زبان بھی نہ بولی جاتی ہے نہ سکھائی جاتی، کیوں؟ دیر از نو نیڈ، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ پیاس لگے گی کہے گا کہ جلم پیبھتی جلم پیبھتی، وہ پتھر دے دے گا آدمی لا کے، پیاس سے مر جائے گا۔ جلم پیبھتی کا مطلب پانی پلاؤ، جل سنسکرت پیبھتی کا مطلب پلانا، پیبھتی جلم، جلم پیبھتی، جلم کھادتی۔ تو وید سنسکرت زبان میں، سنسکرت زبان بھی ناپید ہے، صرف ویدوں میں موجود ہے، لیکن ایک زبان جو زندہ زبان ہے وہ زبان قرآن کریم کی زبان ہے۔ آج بھی جزیرۃ العرب چلے جائیں، عراق چلے جائیں، فرانس بھی چلے جائیں، ایران چلے جائیں، کویت دبئی چلے جائیں، اب گلف کنٹری چلے جائیں، آپ کم سے کم پورے یورپ کے اس علاقے میں، جزیرۃ العرب میں، یورپ کے بھی کچھ علاقوں کے اندر میں یہ زبان بولی جاتی ہے، عربی زبان۔ باضابطہ عربی زبان میں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں کتاب بھی ہے، اور باضابطہ عربی زبان بولی جاتی ہے، اور باضابطہ یہ زبان اس زمین کے کم سے کم 1/3 پر، یعنی اس زمین کا 3 حصہ کیجئے، پورے اس پرتھوی کا 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی یہ دھرتی، اس زمین کا حصہ کیا جائے تو اس 1/3 پر بولی جاتی ہے یہ زبان، عربی زبان۔ اسی عربی زبان میں قرآن کریم ہے، اور تو اور دنیا کی جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں ان سب کتاب میں ایک مضمون، یعنی جو آسمان سے نازل کی گئی، توریت، زبور، ان سب کے اوپر ایک مضمون، کیا؟ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کو مانو۔ حضرت ابراہیم آئے، ان کا بھی وہی پیغام، حضرت داؤد آئے، ان کا بھی وہی پیغام، حضرت نوح آئے، ان کا بھی وہی پیغام، حضرت موسیٰ آئے، ان کا بھی وہی پیغام۔ تو the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تک جتنے بھی نبی اور انبیاء آئے، سب کا وہی پیغام کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد حشر کا میدان قائم ہوگا، وہی عقیدہ، ایک ہی مضمون۔ مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں صرف ایک مضمون توحید وحدانیت ایشور کی بھکتی کا نہیں ہے، بلکہ سارے عقیدے، سیاست، سماجیات، تجارت، جنگ، صلح، نکاح، خلا، طلاق، ٹوٹل میٹر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر مضمون بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام تر مضامین اللہ نے اس قرآن میں بیان کیا، جو دنیا کی کسی اور کتاب میں تمام تر مضامین نہیں پڑھے جاتے، نہیں بتائی گئی ہے، لیکن قرآن میں تمام تر مضمون۔ یہ قرآن صرف سر پر فضیلت کی دستار باندھنے کے لیے، بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ مقام و مرتبہ تو اتنا بڑا ہے کہ کل قیامت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور جنت کے دروازے پر بلندی پر چڑھو۔ اقرا وارتقی کا لفظ ہے، ارتقاء، بلندی پر چڑھنا۔ جیسے چھت کے، گھر کے چھت پر ہم سیڑھی سے چڑھتے ہیں تو اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے ارتقاء، بلندی پر چڑھنا، and to come up، اوپر آنا، to come out، باہر آنا۔ اقرا وارتقی، جنت کے دروازے پر چڑھو۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ تم فلاں کتاب کو پڑھو گے تو تم کو جنت میں دروازہ اور راستہ ملے گا، جنت کی سیڑھیوں پر چلو گے۔ نہیں، نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل، نہ رگوید، نہ یجروید، نہ ساموید، نہ اتھروید، نہ رامائن، نہ مہابھارت، نہ گیتا، نہ اپنشد،
کوئی بھی کتاب نہیں، لیکن صرف تنہا there is only Quran, and to recite the holy Quran when will the day of judgment، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت میں حشر کے میدان میں پریشانی کے عالم میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ تو یہ صرف یہ تو مقام و مرتبہ مرنے کے بعد ہے، لیکن اللہ نے اس قرآن میں دنیا کے اندر بھی بہت سارے مضامین بیان کیے۔ طلاق کا معاملہ حل کرنا ہے، قرآن میں جا۔ آج اگر طلاق کے اوپر مسٹر مودی نے قانون بنایا ہے تو ہم مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے بنایا۔ تھوڑی سی غلطی بھی محترمہ کو 1 2 3 جاؤ، یہ طریقہ غلط ہے۔ طلاق کا بہترین آپشن ہے، بہترین طریقہ ہے۔ آپ پہلی بات تو طلاق تک نوبت جانی ہی نہیں چاہیے، کچھ بھی ہو جائے طلاق تک بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ رشتہ دار گاؤں سماج کے لوگوں سے کوشش کروائیں، لیکن اگر بات نہیں بنتی ہے، مر جائیں گے یا بہت زیادہ سیریس مسئلہ ہو جائے گا، تب جا کر طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ ڈائریکٹ 3 طلاق مت دیجئے۔ آپ کی بیوی جب مہینے میں پاک ہوتی ہے تو محترمہ کو کہیے کہ محترمہ میں تمہیں 1 طلاق دیتا ہوں۔ لفظ طلاق شوہر کی زبان سے آتے ہی، زبان سے جب لفظ طلاق کا لفظ نکل جاتا ہے تو شوہر کا بھی دماغ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، اور بیوی بھی سوچتی ہے طلاق، ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ تب بعد میں سمجھ میں آتی ہے، تب نہ دوڑتا ہے 3 طلاق کے بعد قاضی صاحب کچھ کرا دیجئے، امام صاحب کچھ کرا دیجئے، مولانا صاحب پیسہ لے کر کچھ کرا دیجئے۔ طلاق کا ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی قانون ہے۔ سینکڑوں امام کے پاس جاؤ گے، سینکڑوں قاضی کے پاس جائیں گے۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ آپشن ہے، اس بٹن کو دبائیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا، اس بٹن کو دبائیں گے تو ایک مسئلہ ہوگا۔ طلاق کے بعد نکاح کا جو پروسیس ہے وہ ہر جگہ ایک ہی ہے، ہر جگہ۔ اسی لیے کہا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا جو مسئلہ ہے قرآن میں، جو احکامات ہیں وہ بدلتے نہیں۔ اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو ٹوٹل مسلمان کے لیے وہی ایک عذاب اور وہی ایک سزا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ امیر چھوڑے کہ غریب چھوڑے۔ بہت آسان طریقہ، 1 مہینے تک یہ سسٹم رہے گا۔ 1 مہینے کے اندر سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوگی۔ لوگ کہیں گے ارے بیوی بھی سوچے کہ 1 طلاق مجھے پڑ گئی ہے، باتیں سیریس ہوں گی۔ اس کے بعد اگر بیوی مان جائے، شوہر مان جائے تو کوئی بات نہیں، چلے جائیے شاپنگ کرنے کے لیے، گھومنے چلے جائیے، کہیں پورنیہ چلے جائیے محترمہ کو لے کے۔ موڈ فریش ہو گیا، گھوم کر آ گئے، طلاق واپس پاکٹ میں رکھ لیجیے، بڑھیا خوشحال زندگی گزرے گی۔ طلاق بھی ہوئی، نکاح بھی نہیں ٹوٹا، مطلب لفظ طلاق دیا گیا، استعمال ہوا۔ غصے میں تو دے دیتا آدمی طلاق طلاق طلاق، بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا اس میں، نہیں 1 طلاق، ابھی نکاح نہیں ٹوٹا، ابھی چلے گا، 1 مہینے تک چلے گا سسٹم۔ 1 مہینے میں اگر ہو جائے واپسی ٹھیک، تو نہیں دوسرے مہینے میں بھی یہ پروسیس اپلائی کیا جائے، اگلے مہینے میں اور ٹائم ملے گا آپ کو۔ دیکھیے کتنا اچھا ہے اسلام میں۔ یہ نالائق میڈیا والے یہ اس سسٹم کو بتائیں گے نہیں، صرف وہ والا طلاق 1 2 3 والی طلاق چلاتے ہیں چینل پر، اور یہ جو طلاق ہے طلاق احسن اس کو نہیں چلاتے۔ یہ بے ایمان ہوتے ہیں، یہ شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے۔ اے میڈیا والوں، پوری دنیا کے میڈیا بھی، پوری دنیا کے مینڈک بھی ایک پلیٹ فارم پر آ کر تم شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ شریعت کبھی بدنام نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت عبداللہ سالم کی لکھی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کی گئی ہے، اور اللہ سے بہتر اس انسان کے نفع و نقصان کے بارے میں
نہ تو ہٹلر امریکہ کا پریزیڈنٹ سمجھ سکتا ہے، نہ تو اسرائیل کا پریزیڈنٹ سمجھ سکتا ہے، نہ تو بھارت کا لال بجکر، نہ تو پرائم منسٹر سمجھ سکتا، بس کہ اس انسان کا نفع و نقصان جتنا بہتر اللہ کی ذات اور اللہ سمجھ سکتا ہے، اس سے بہتر کائنات کا کوئی پرانی نہیں سمجھ سکتا۔ بہرکیف یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر تمام طرح کے مسائل کا حل بڑی آسانی کے ساتھ ہے، جو دنیا کی دوسری کتابوں کے اندر نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر۔ جرمنی میں عیسائی پادریوں نے کہا کہ ارے جمع کرو، تو یونانی زبان میں جتنے بھی بائبل تھے سب کو جمع کیا، یونانی زبان کی بائبل کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کئی سال بعد ان کو کمپیئر کیا بائبل کو، ایک بائبل، دوسرے بائبل، تیسرے بائبل، چوتھے بائبل میں کیا۔ لاسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ 2 لاکھ الفاظ، 2 لاکھ روایات اس میں غلط ہے بائبل کے اندر، 2 لاکھ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمان بڑے چیختے اپنے قرآن کے بارے میں، لاؤ 42,000 قرآن کریم کے نسخے لائے گئے، 3 سال تک بیٹھ کر پوری ایمانداری کے ساتھ پڑھا گیا، مقابلہ کیا گیا، قرآن کریم کا یہ چیپٹر بھی پڑھو، دوسرے قرآن کا پڑھو، تیسرے قرآن کا پڑھو، 42,000 قرآن کریم کے نسخے جمع کر کے اس کو کمپیئر کیا، ملایا ایک قرآن کا دوسرے قرآن سے، دوسرے کا تیسرے سے، تیسرے کا چوتھے سے۔ لاسٹ میں کیا کہا؟ کہیں پر لکھاوٹ کی تھوڑی بہت غلطی ہے، ورنہ روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک بھی لائن کے اندر اختلاف روایت نہیں ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن مصدق ہے۔ یہ عیسائی، جرمنی کے عیسائی پادریوں کا کہنا ہے۔ اسی لیے جو لوگ قرآن کریم کے 1-2 آیت پڑھ لیتے ہیں اور اس پر کہتے ہیں کہ دیکھیں نا قرآن کریم کے اندر تو جہاد ہے، قرآن کریم کے اندر تشدد ہے، قرآن کریم میں جہاد نہیں ہے۔ میں نے آج بیان میں سپول میں سمجھایا ہے کہ جہاد کس کو بولتے ہیں۔ راون پکڑ کر لے گیا سیتا میاں کو، راون کے ساتھ مقابلہ کرنا جہاد تھا۔ کوروں کے ساتھ پانڈووں کی لڑائی بھی ہستنا پور کے میدان میں وشنو جی پرماتما بن کر شری ارجن کی مدد کر رہے تھے۔ پانڈووں کا کوروں کے سامنے میں کھڑے ہو کر اپنے حق کو لینا اور اپنی استتو کی حفاظت کے لیے لڑنا وہ جہاد تھا۔ اور سیم اسی طریقے پر جنگ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی اگر ابو جہل کے سامنے اپنے 313 صحابہ کو لے کر گئے ابو جہل کے مقابلے میں، تو وہ جہاد تھا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ کسی انسان کو تھپڑ مارنا یا کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا یا کسی پبلک پیلیس میں کار میں RDX ڈال کر بم بلاسٹ کرنا یہ جہاد نہیں ہے، اسلام میں اس کی تعلیمات نہیں ہیں۔ جیسے مہابھارت کی لڑائی ضروری تھی اس کو جہاد اور جنگ کا نام دے سکتے ہیں، تو ایسے ہی جنگ بدر 13 سال کے بعد یہ جنگ لڑی گئی۔ نبوت 13 سال پہلے ملی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے 13 سال تک کسی انسان کو زبان سے تکلیف پہنچائی، اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں پہنچائی، لیکن بات تلوار کی آئی تو 13 سال کے بعد آپ علیہ السلام میدان میں نکلے۔ وہ بھی آپ خود سے نہیں نکلے بلکہ ابو جہل نے یہ کہا کہ آج محمد اور ان کے چاہنے والوں کا خاتمہ ہوگا۔ آج بدر کے میدان میں صحابہ کا اور محمد کا جو کے نام لینے والے ایک ایک کو چن چن کر مارا جائے گا، آج کسی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اور کون تھا ابو جہل؟ جیسے راون تھا راکشس، جیسے
پانڈووں کے ساتھ ظلم کرنے والے کورو تھے، سیم اسی طریقے پر اللہ کے نبی پر، ان کے صحابہ پر ظلم تشدد کرنے والے ابو جہل، وہ ابو جہل جو بی بی سمیہ کے جسم کو بیچ سے پھاڑ دیا تھا، وہ ابو جہل جو خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹا کر بھون دیا تھا، وہ ابو جہل جس نے حضرت زبیر کی آنکھیں نکال لی تھی، وہ ابو جہل جس کے چیلوں نے ام عمارہ کو 90 زخم دیے تھے، وہ ابو جہل جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو مارا، وہ ابو جہل جس نے اللہ کے نبی کے کندھے پر، گلے پر کپڑا ڈال کر ان کے گلے کو دبانے کی کوشش کی گئی، وہ ابو جہل جب آتا ہے اپنی پوری طاقت شراب اور کباب کو لے کر بدر کے میدان میں، تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آج نہیں بیٹھیں گے، آج مقابلہ کروں گا، اور آپ نے مقابلہ کیا، اور اس نفرتی انسان کا، اس ظالم راکشس کا وَد کیا گیا بدر کے میدان میں۔ اس کو جہاد بولتے ہیں، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ جہاد کا مطلب وہ نہیں جو ایک ڈاکٹر ابھی جو i20 گاڑی میں RDX لے کر آیا اور چاندنی چوک میں لال قلعہ کے سامنے میں بم کر دیا، وہ جہاد نہیں، وہ تشدد ہے، وہ دہشت گردی ہے یقیناً۔ اور یہ پریرنا اگر وہ مسلم ڈاکٹر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں ایسا ہے، بالکل نہیں۔ مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا مطلب قرآن میں شراب پینا؟ مسلمان چوری کرتا ہے تو کیا قرآن میں ہے؟ نہیں۔ اور یہ بات وید میں بھی کہی گئی، کیا اگر راکشس سامنے ہو تو اس کے سامنے میں سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ اور اس راکشس